الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ انتہائی قابل احترام چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب، یہاں پہ موجود سابق جتنے بھی چیئرمین سینٹ رہے، موجودہ سینیٹر صاحبان، گورنر، ہمارے صوبوں کے وزراء اعلیٰ، اسپیکر قومی اسمبلی اور جتنے بھی ہمارے ملک کی جیت قیادتیں اس وقت اس صاحبان بالا میں موجود ہیں، اور یہاں پہ موجود عام پاکستانی اور میڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، السلام علیکم۔ جناب چیئرمین صاحب، میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ جو لوگ درود ابراہیم میں شامل ہونا چاہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی قابل احترام جناب چیئرمین سینٹ، آپ کی اجازت سے اور آپ کی وساطت سے میں اس ایوان بالا، جو ہمارے ملک کا سب سے عام اور سپریم ایوان بالا کا مطلب ہے ایوان بالا، اس گولڈن جوبلی کے موقع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں کو آج یہاں پہ بات کرنے کا موقع ملے گا، یا جو آپ کا یہ خصوصی سیشن گولڈن جوبلی کے حوالے سے ہمارے لیے یقینی طور پہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم اس ایوان بالا میں بات کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن ہمارے بعد آنے والے، چونکہ ہم مکمل یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ اگر دوسرا اس دنیا سے گیا تو میرا بھی جنازہ ہوگا، مجھے بھی کفنایا جائے گا، مجھے بھی غسلایا جائے گا۔ میرے آنے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کہا تھا، یہاں پہ کیا بات ہوئی تھی، اس بات کو ہم آگے کیسے لے کے چلے تھے۔ جب ایسی تقریبات ہوتی ہیں، یقینی طور پہ ملک اور قوم کے حوالے سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ صاحبان بالا کا ہم گولڈن جوبلی 50ویں بنا رہے ہیں، لیکن ہمیں پیچھے مڑ کے اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کو یہاں پہ دیکھنا بھی ہوگا، ڈسکس بھی کرنا ہوگا، اس سے اصلاح احوال کی طرف بھی جانا ہوگا۔ جب ہم اپنے ملک کی طرف آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایسا منفرد ملک جو صرف اور صرف کلمہ طیبہ کی اساس کی بنیاد پہ، اس ہندوستان سے جب مسلم ایرا، مغل ایرا، واٹس ایور جو ہم نے نام دینا دے دے، ختم ہوتا ہے۔ انگریز کے دور میں ہم نے مختلف ہندوستان کے اندر رہنے والی قوموں نے آزادی کے لیے یقینی طور پہ جدوجہد کی، اپنے اپنے انداز سے کی، لیکن بابا قوم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کانگریس کے فورم سے جدوجہد کر کے دیکھا، لیکن ایسا تعصب، ایسا رویہ ان کو جب یقین ہو چلا کہ کانگریس اس ایجنڈا کے اوپر نہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اس بر صغیر کو آزادی نصیب ہو، بابا قوم کے ساتھ جو باقی بانیان پاکستان تھے، لیکن وہ صرف اور صرف بانیان پاکستان نہیں تھے، ان کا ہندوستان کی آزادی میں دخل تھا۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ یا جس فورم سے بھی جدوجہد کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر ہمارا سیاسی طور پہ ایک مکمل یقین اور ایمان ہے کہ یہ ملک معیشت الہی ہے، یہ دنیا میں قائم رہنے کے لیے آیا اور یہ قائم رہے گا۔ یہ دنیا کے ہر مظلوم طبقے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیدوں کی مرکز رہا ہے اور مرکز رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہم اگر اپنی سیاسی اور پارلیمانی تاریخ کے اوپر نظر دوڑائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری تابناکیاں بھی نہیں ہیں۔ ہم اپنا ملک حاصل کرنے کے بعد 1956 تک قرارداد مقاصد کے تحت ملک کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اس وقت کے وہ زرخیز دماغ اس پوزیشن میں نہ تھے کہ وہ اس ملک کے لیے پروویژنل آپشن لے کے آتے کہ آئین بن جاتا، لیکن 56 کا آئین بھی ملک کی بے چینی کو ختم نہ کر سکا۔ اس کے ہاں بھی آپ کے 2 یونٹ، ان کے ہاں اضطراب بڑھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمانی سیاست کے اندر ایسا لا آف نیسیسٹی، ایسی الاسٹیسٹی، اس کے جو کردار ہوں میں ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں، لیکن میں اس گولڈن جوبلی کے موقع پہ جناب چیئرمین سینٹ
آپ کی وساطت سے جو آپ نے یہ کام کیا کہ ہمیں بلا کے یہ موقع دیا، یہ قومی حوالے سے بڑا اہم ہے، لیکن اس ایوان کے اندر موجود کئی اور لوگوں سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ لا آف نیسیسٹی کے ان کرداروں کا یہاں تک کہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے ایسا ڈیجیٹل فوٹو ہوتا، ویڈیو ہوتی، آتی، آپ ان کے لیے کیا کہتے ہیں، میں کیا کہتا ہوں، وہ لوگ جو بعد میں بھی ایسے رول ادا کرتے رہے، اگر یہ کامیں ان کو ڈسکس نہ کریں، اپنے بڑوں کو یاد نہ کریں، اپنے اچھوں کو یاد نہ کریں، تو پھر کام آگے نہیں بڑھتا۔ 62 کے آئین کے اندر بھی پاور کا ارتکاب ہو جاتا ہے، سینٹرلائز ہو جاتی ہے۔ یہ 73 کے آئین کا نتیجہ میں یہ ہمارا جو ایوان بالا جس میں آپ سے اپنا معافی ضمیر بیان کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اس اچیومنٹ کا نتیجہ میں آپ کے ایوان زیری اور ایوان بالا وجود میں آتے، لیکن یہ آئین کتنا عرصہ چلا، 2-3 سال کے بعد دوبارہ اس آئین کو باہر پھینک دیا جاتا ہے، پھر آئین سے ماورا کام چلنا شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں آئین کے ساتھ زیادتی ہوتی، لیکن 88 سے لے کے 99 تک تو نہ مارشل لا لگا، نہ ڈائریکٹ فوج نے انٹروائن کیا۔ اس میں ہماری اپنی سیاسی غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ 2008 سے لے کے 2018 تک کا جو زمانہ آتا ہے، پھر پولیٹیکل رجیم آتی ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایوان جو سینٹ کا چونکہ انتخاب کا جو نتیجہ ہے، قوم کی جو نمائندگی ہے، متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ قوم ساری کی ساری اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ چونکہ سینٹ کے لوگوں کو ہماری صوبائی اسمبلی انتخاب کرتی ہے، قومی اسمبلی اسلام آباد کی سیٹوں کے لیے انتخاب کرتی ہے۔ قوم کا وہ زرخیز دماغ، اس کو موقع ملتا ہے جس کی ڈائریکٹ کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے، لیکن صوبائی اسمبلی کے 12، 18، 22 لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا کہ وہ یہاں آ کے قوم کے لیے فیصلے کرے۔ آج آپ پیچھے مڑ کے دیکھیے، ہماری جہاں پہ سیاسی اچیومنٹیں ہونی چاہیے تھی، اس آئین کے ساتھ کچھ ایسی ترامیم بھی ہوئی جو غیر ضروری تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے ایک بات یہاں پہ مراد علی شاہ صاحب نے کہی، وہ شاید پوری نہ کر سکے، لیکن میں آپ کو خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں کئی محفلوں کے اندر یہ کہتا ہوں کہ اس میں ملک میں سپریم کون ہے، کس نے فیصلہ کرنا ہے، کس کی طرف لوگ دیکھیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سب سے بڑی تنخواہ لیں، آپ سب سے بڑی پینشن لیں، اس لیے آپ بڑے ہیں۔ اس پارلیمنٹ کا کیا کام ہے؟ یہ پارلیمنٹ کہاں جائے گی؟ آج بھی ہماری قومی سیاست کے یہاں جو پولرائزیشن ہو رہی ہے، میں بینگ اے کشمیری اس لیے کھل کے بات کرتا ہوں کہ اللہ سی کے اس پار جو ہماری ماں اور بہنیں جو اس درندہ فوج کو فیس کرتی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا، وہ کس کی طرف مڑ کے دیکھیں، وہ کس کی طرف دیکھیں گے؟ کون ان کے لیے بات کرے گا؟ کون ان کے لیے کھڑا ہوگا؟ آج اگر اس پارلیمنٹ کے اندر رات کو 12 بجے سیشن بلایا جاتا ہے، ٹی وی کے اوپر ٹکر چلتا ہے، مجھے یہ بتائیے اس سینٹ میں کہ اس کے اوپر کون ڈسکس کرے گا کہ جج کی سٹیٹمنٹ نہیں لگنی چاہیے ٹی وی پہ، اس کا ٹکر نہیں چلنا چاہیے، اس کی سپر لیڈ نہیں لگنی چاہیے۔ جب سپر لیڈ لگے گی، جج کو اس کا جاننے والا کہے گا بانجا بتیجا تو پٹی چل رہی ہے، تو پٹی چل رہی ہے، وہ پٹیاں لگوانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں وہ بیٹھا ہوا ہے؟ جب آپ پٹی چلوائیں گے، جب آپ کا ٹکر چلے گا، تو آپ کو اس انصاف کے اصول میں یقینی طور پہ دقت آئے گی۔ اس کے ساتھ آپ پارلیمنٹ کے ممبران کو جیل کی گاڑیوں سے ڈرائیں گے کہ جیل کی گاڑی باہر آ گئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آج بھی سینٹ کی 50 سالہ تاریخ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صادق سنجرانی صاحب کل آپ اور میں اس ایوان میں نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ہم اس زندگی میں نہ ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ ہر ایک کا رول، ہر ایک کا ایک لفظ ہمیشہ یادگار رہتا ہے۔ ہمیں اپنی ملک کی سلامتی کے حوالے سے، سیکورٹی کے حوالے سے، یہاں بھی سیاسی قیادت ہے، اپنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات تعصب کا شکار ہو جاتی ہے، چونکہ پارلیمنٹ کا جو ممبر ہوتا ہے وہ قوم کا انتظام آدمی ہوتا ہے، اس کا ایک ایک لفظ سونے اور چاندی کے پانی سے لکھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ آپ کو نہ تو اپنے اداروں پہ بیجا تنقید کرے، نہ ان کی قربانیوں سے انکار کرے، نہ ان کی شہادتوں سے انکار کرے، لیکن ان کا رول جو رول ہے اس رول تک اگر اس سے بڑھتا ہے آپ ضرور ڈسکس کریں۔ لیکن ہمارے ایوان بالا میں، ہمارے ایوان زیری میں ایسی کمیٹیاں کیوں نہیں ہیں کہ ہم اپنے مسائل کا حل نکال سکیں؟ جب آپ اپنے مسائل کا حل نہیں نکالیں گے، کوئی کسی کے ساتھ کسی فورم سے کھیلے گا، کوئی کسی فورم سے کھیلے گا۔ اس ملک میں، ہمارے ملک میں پہلے بھی ایسے حالات رہے کہ ہمارے ملک کے لیے ویک کرنے کا باعث بنتے۔ میں اس حوالے سے یہ شاید میرا مینڈیٹ نہ ہوا ہو، لیکن میں نے اس کی لبرٹی اس لیے لی کہ کشمیر کے اندر رہنے والا ہر آدمی کی آس نہیں، امید ہے، یہ کلمہ ہے، یہ ایمان ہے پاکستان،
آپ یہ دیکھیے کہ 9 لاکھ درندہ فوج کو کشمیری جو فیس کر رہے ہم یہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ نے جو جوائنٹ ریزولوشن کشمیر کے حوالے سے پاس کی، اس کے لیے ہر کشمیری جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، وہ شکریہ ادا کرتا ہے اپنی پارلیمنٹ کا کہ آپ نے مشترکہ یونانیمس، چھوٹی موٹی اختلافات ہوتے ہوں گے، میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے، یہ اہمیت کی عمل بات ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں چھوٹی موٹی اختلاف ہوا، میجارٹی لوگوں نے یہاں سے یہی کہا کہ جی کشمیر کے لیے یک زبان ہے۔ یہاں سے ایوان اپنے سینٹ کے ہمارے جو بلوچستان کے منارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبران تھے، انہوں نے بعد میں بھی یا اس ہاؤس کے اندر بھی جس طرح کشمیر کے حوالے سے یک زبان ہوئے، وہ ہمارے لیے انتہائی تقویت کا باعث تھا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جموں کا رہنے والا پنڈت جب پاکستانیت کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق مکمل آزادیاں حاصل ہیں۔ آج کے اس حوالے سے کہ اس مقبوضہ کشمیر کے اندر لڑنے والے لوگ جو 9 لاکھ فوج کو فیس کر رہے ہیں، ان کی آس ہماری طرف ہے۔ ہمارے ملک میں کمزوریاں ہوں گی، سیاسی پولرائزیشن ہوگی، اس کا نتیجے میں کیا ہوگا کہ ان کا ایمان متزلزل ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے یہ چیز کہ ہم جس فوج کو فیس کریں، اس کو لڑنے کے بعد جدھر جا رہے ہیں، وہ تو خود اتنے گلے گیر ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا سوچیں گے، ہمارے لیے کیا کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سینٹ کی گولڈن جوبلی کے بعد قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، یہ تو اس حوالے سے آپ نے کیا کہ تمام وزرائے اعلیٰ کو، گورنرز کو، تمام سابق سینیٹرز کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جید قیادتیں ہوتی ہیں یہ سر جوڑ کے بیٹھتی ہیں۔ عالمی جنگوں کا فیصلہ اگر ٹیبل پہ ہو سکتا ہے، دنیا کی کون سی چیز ہے جس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ پارلیمان کو کرنا ہے، اس لیے کہ یہ سپریم ہے، یہاں پہ سارے فیصلے ہونے چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کے گلے بھی پکڑیں، ہم ایک دوسرے کے گلے بھی کریں، لیکن اس کا کمرے کے بند ان کیمرہ سیشن کے اندر فیصلہ کر کے باہر نکلے، ایک میں نہ صحیح ملٹیپل سیشن کریں لیکن فیصلہ ہو۔ لیکن آج کے دن کے حوالے سے یہ ساری کمزوریاں، یہ ساری کجیاں رہنے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹ کی یہ گولڈن جوبلی نہ صرف مقدس ایوان کے اندر جو لوگ موجود ہیں، پوری قوم، پورا ملک انتہائی مبارکباد کا مستحق ہے کہ ہم یہ گولڈن جوبلی بنا رہے ہیں، اور ہم وہ قوم ہیں کہ ہم بہت مصائب کے باوجود، بہت مشکلات کے باوجود نہ صرف دنیا میں نیوکلیئر پاور بنے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے دنیا میں ان ساری مشکلات کے باوجود ڈائریکٹ انٹروین ہوتا رہا، بہت سے مسائل ہوتے رہے، ملک ٹوٹ گیا جو آج کہتا ہے کہ وہ ہمارا غیر فطری تھا، 23 سال ہمارے ساتھ رہنے والا غیر فطری تھا، جو آج بھی ہمارے لیے پھانسی جوڑ رہا ہے وہ غیر فطری تھا، جو آج بھی جس کے اندر پاکستانی رچی بسی ایسے نہیں ہوا کرتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کے باوجود اگر دنیا میں ہم آج بھی مقام و مرتبہ رکھ رہے ہیں، پوزیشن رکھ رہے ہیں، تو یہ قوم کے اندر جو ریزیلینس ہے، جو کمٹمنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم اسی قافلے کو، اسی جھنڈے کو، میں اپنے جھنڈے کو، اس کو سبز ہلالی پرچم کو، اس کا رنگ گنبد خضرا سے ملتا ہے، یہ ہمیں ہر ایک کو سینسیٹائز کرنا چاہیے۔ نہ یہ ملک ایسے بنا ہے، نہ یہ جھنڈے ایسے آگے وجود کے اندر، کمٹمنٹ ہے، نظریہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ کمٹمنٹ اس خطے کے حوالے سے نہیں ہے، عالمی سطح پہ رہنی چاہیے۔ لیکن یہ چونکہ ایسا سیشن آپ اور میں تاریخ کے کردار بن جائیں گے اگر ہم یہ کہیں کہ سب اچھا رہا، ہم نے سب اچھا دیکھا، سب اچھا کیا، نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے جو فیصلے کیے ہوئے اس وقت ممکن ہے حالات ایسے نہ ہوئے، لیکن ہمیں سیاسی طور پہ اپنے عزم کا، اپنے ارادے کا، اپنے ایادے کا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ ایک اور میں آپ سے کہوں کہ جو عدالتیں ہوں یا یہ میڈیا ہو، آپ وقتی طور پہ ان کو استعمال تو کر لیتے ہیں، لیکن لانگ رن جو اس کے اثرات ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حکومت سے اختلاف ہو سکتا ہے، ریاست سے نہیں ہوتا، سپر لیڈ لگتی ہے کہ ریاست کو کوئی حق نہیں ہے یہ کہے، ان اللہ کے بندوں کو یہ نہیں پتا کہ ریاست کو کہہ رہے ہو، حکومت سے کرو اختلاف، حکومت سے بات کرو۔ حکومتوں کے ساتھ اختلاف ہوا کرتے ہیں، ریاستوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتے، اس لیے ہمیں بعض چیزوں کی ڈیفینیشن، بعض چیزوں کے اندر اترنا ہوگا۔ یہ شاید آپ کو میرے لہجے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے مشکور ہو کے اس کے اندر سراپا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکریہ ادا کرتا، لیکن یہ اس ملک کا سب سے بڑا ایوان ہے، اگر اس کے اندر میرے جیسا آدمی، دوسرے لوگ اگر بات نہیں کریں گے، آپ جو اس ملک کا ایسا یہاں بیٹھے ہوئے، آپ کو بعض اوقات ایسے فیصلے بھی کرنے ہوں گے کہ جو بعض اوقات آپ کی سیاسی قیادت کو سوٹ نہ کرتے ہوں گے، جو آپ کو ہو سکتا ہے فائدہ نہ دیتے ہو، لیکن اس ملک اور قوم کو جب فائدہ دیتے ہیں تو وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ ملک سپریم ہے، ملک ہے تو ہم ہے، ملک نہیں ہے تو پھر ہم کہاں پہ سیاست کریں گے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس لیے یہاں پہ دکھ بھی ڈسکس ہونے چاہیے، اور اس حوالے سے اس سینٹ کے اندر
یہ نہیں کہ میں کوئی نہیں آپ کو بات کر کے بتاؤں گا، ممکن ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہوگا، لیکن وہ صرف اور صرف اس بنیاد پہ کہ جی اندازے میں بدل دیتا ہے، ہو سکتا ہے میری تلخی ہو، اس لیے کہ میری قوم جو ہے وہ 9 لاکھ زندہ فوج کو فیس کر کے ہمارے جھنڈے کے اندر دفن ہو رہی ہے، ہم اس کی امید ہے، اگر ہم مایوسی پھیلائیں گے، ہمارا عزم نہیں ہوگا تو پھر وہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ملک کے اندر کیا کیا پوٹینشیل نہیں ہے، کیا ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟ سینٹ کی کمیٹیوں میں، سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی میں یہ بحث کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے صرف ہمیشہ کوئی ایسی مرچ مسالے والی چیز خبر لگتی ہے جس میں نگیٹیویٹی ہو، پازیٹیو چیز آگے نہیں بڑھتی، وہ چیز ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ قوم کے ہوں۔ آج کا سوشل میڈیا کا بچہ کہتا ہے بانیان پاکستان کون تھے، کیوں بنا، ہم ان کے ساتھ رہتے تو بڑے اچھے رہتے۔ ایسے بچوں کے لیے اس گیلری میں وقتاً فوقتاً بلایا جائے، سینٹ کی کمیٹیاں اپنا کریکولم دیکھیں، نصاب دیکھیں، بچوں کے حوالے سے کہ قومیں کیسے تیار ہوتی ہے۔ جو ہمارے ساتھ بنگلہ دیش میں ہاتھ ہوا تھا وہ آگے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اپنے ایمان کو پاکستان کے حوالے سے کمزور دیکھیں۔ یہ سینٹ کے اندر قومی اسمبلی میں یہ چیزیں ہوں گی تو جناب چیئرمین انتہائی قابل احترام عزت مآب چیئرمین صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ فیصلہ اور آپ کے ساتھ جتنے معاونین تھے کہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو بلائیے یہاں کے بات کریں، اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ چیز یاد رہے گی اور آگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پازیٹیوٹی کے ساتھ بڑھے گی۔ تھینک یو جناب، بہت مہربانی۔ اب تشریف لاتے ہیں ذرا